اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے پاکستانیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمر، جو کہ یہاں پہ غار ہرا کا جو سینٹر ہے نا، اس کا فیسیلیٹیشن سینٹر نا، وہاں پہ جاب کرتے ہیں۔ تو میں ان سے انٹرویو کر رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں۔ ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی زیادہ ضروری ہے، جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب میں آ کے آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں، یہاں پہ اپرچونٹیز کون کون سی ہیں، جاب کس طرح سے اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ آگے جو ہے نا کون کون سی آسانیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم عمر، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ ٹھیک۔ عمر تھوڑا سا اپنا بتاؤ، اپنے بارے میں، آپ کہاں سے ہو، کیا کیسے یہاں پہ آئے، تھوڑا سا اپنا بتاؤ۔ جی میں ملتان سے ہوں۔ تو الحمدللہ 2023 میں مئی میں ادھر آیا تھا۔ تو بھائی میرے ادھر ہوتے ہیں بڑے، اچھا تو تھوڑا اونچی آواز میں۔ ادھر ہی جو ہے نا اللہ پاک نے پہلے مثلا کہ ویلڈنگ کا میں کام کرتا رہا ہوں اچھا اس پاکستان میں میں، کہ یہاں پہ؟ پاکستان میں بھی کیے، ادھر بھی کیا ہے سعودی اچھا عرب میں۔ ہاں جی، اچھا 5 مہینے تقریباً ادھر کام کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد ادھر زیارت کرنے کے لیے آئے تھے غار ہرا میں۔ اچھا الحمدللہ ہاں جی، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اچھا تقریباً 1 ہفتے بعد میری ادھر ماشاءاللہ جاب لگی تھی غار ہرا میں، انٹرویو دیا تھا۔ تو اس کے بعد الحمدللہ 1.5 سال ہو گیا ادھر۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا نظام ہے، اچھی سہولیات ہیں، فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں کمپنی کی طرف سے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو یہ بتاؤ نا، آپ تو آئے وزٹ کے لیے، جی غار ہرا وزٹ کے لیے، مگر جاب کیسے ہوگی؟ یہ کیسا طریقہ ہے جاب جو ابھی مثلاً کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کوئی اور یہاں پہ، ان کو پتہ چل جائے کہ کیسے یہاں پہ جاب مل سکتی ہے؟ جاب تو اس طرح تھی کہ جیسے آئے تھے ان کو لڑکوں کی ضرورت تھی۔ یہ اچھا تقریباً اتنا پرانا بھی نہیں ہے، جو انہوں نے نیا راستہ بنایا تقریباً 1.5 سے 2 سال ہوئے ہیں نیا راستہ بنے اچھا ہوئے کو۔ ہاں جی، ابھی پہلے راستہ نہیں نہیں تھا، شروع ہوا تھا نا، پہلے پرانا راستہ دوسری سائڈ سے تھا۔ وہ سیڑھیوں والا؟ جی بالکل۔ اچھا تو یہ تقریباً نیا راستہ بننے سے یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کو لڑکوں کی ضرورت تھی، تو پھر ادھر آئے، انٹرویو دیا، تو الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ جو تو آپ یہاں پہ یہاں پہ پہلے سے موجود تھے؟ میں تقریباً پہلے میں 2023 میں آیا تھا، تو 24 میں میری جاب جنوری میں تو سٹارٹ کیسے ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ یہاں پہ انہیں جاب کی ضرورت مثلا ہے؟ کہ کسی کے دوست کے ریفرنس سے، اچھا دوست وغیرہ ادھر کر رہا تھا، اس کا آگے دوست تھا اس کے، یعنی کہ مثلا کہ ان سے رابطہ کر کے انہوں نے کہا ابھی انٹرویو ہو رہے ہیں، تو اگر انٹرویو دیا تو الحمدللہ انٹرویو پاس ہو گیا، پاس کلیئر ہو ہو گیا۔ گیا۔ ہاں جی، تو جاب یہاں پہ آپ کی اب کیا جاب کیا ہے آپ کی؟ جاب یہی ہے کہ یہ جائے نمازیں وغیرہ ہیں، مجسمات ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تسبیحیں وغیرہ، ہاں ہاں، یہ وغیرہ سیل سوینئرز کرتے جو ہیں۔ ہوتے ہیں اس طرح جی سے، ہاں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بقالہ ٹائپ ادھر مثلا کہ ہر چیز کھانے پینے کی، پانی وغیرہ، جوس وغیرہ، کولڈ ڈرنک وغیرہ، ہر چیز ادھر ہوتی ہے۔ تو وہ مثلا کہ سیل وغیرہ پھر کرتے ہیں۔ آپ کا سیلز کا ہے اور ساتھ سیکیورٹی کا مین بھی ہے؟ ہمارے ساتھ کیشیئر ہیں، سعودی لوگ ہیں، اچھا یمنی ہیں، پاکستانی ہیں۔ اچھا، جی یہ سعودی تھا ساتھ؟ جی سعودی ہیں بالکل۔ آنر ہے، مالک ہے یہ؟ نہیں مالک اور ہیں، ہاں، مثلا کہ سارے ادھر ورکر کام کرتے ہیں، سارے کیشیئر کام ہیں، کرتے کچھ ہیں؟ مختلف ڈیزینیشن ہے سب کی۔ اچھا، یہ جو جی کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے یہ کیسے، یہ سعودی ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، جی اور اس کی بھی سیلری ہوگی نا؟ سب کی سیلری ہیں، ڈفرینٹ سیلری ہیں، مختلف کیٹیگری کے حساب سے، جو ان کا ڈیزینیشن ہوگا اسی حساب سے۔ عامل جو ہیں ورکر ہیں، ان کی اور ہیں سیلری ہیں، کیشیئر عمل کی کس سے۔ کو کہتے ہیں؟ عامل مثلا کہ ہیلپر لگا لیں، اچھا، ورکر جو کام کرتے ہیں، جنہوں نے سارا ادھر ترتیب وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کس کیٹیگری میں ہو؟ میں عامل میں ہوں۔ عامل میں ہی ہو؟ جی مطلب اس کی مینجمنٹ ہو گیا، لگانا؟ مکمل ترتیب اس کا، ہاں، سے کسٹمر وغیرہ ہیں ان کو ڈیل بھی کرتے ہیں ساتھ میں۔ مکمل۔ اور 8 گھنٹے کی جاب ہے؟ 8 گھنٹے تو کی۔ یہ 24 گھنٹے چلتا ہے کہ یہ 8 گھنٹے چلتا یہ ہے؟ 24 گھنٹے اوپن ہے۔ تو اس کے بعد اب کوئی اور شفٹ والا بندہ آ جائے گا؟ 8 گھنٹے بعد پھر دوسری شفٹ، کیشیئر بھی چینج ہو جائے گا اور عامل بھی چینج ہو جائے گا۔ اچھا، تو یہ کہ یہاں پہ وہاں سے اپلائی کر کے جاب لینے کے لیے جاب لے سکتے ہیں، وہاں سے اپلائی کر کے جس نے اگر جاب لینی ہے وہ لے سکتا ہے، کہ یہاں پہ ایز اے وزٹر آ جائے تو پھر یہاں پہ بھی جاب مل سکتی ہے؟ نہیں، جاب کا جو ہے نا وہ تو سمجھ لو کہ ایک نصیب کی بات ہے نا۔ جیسے بندہ سعودی عرب میں آتا ہے، ہم آئے تھے آزاد ویزے پہ، کمپنی ویزے پہ ہم نہیں آئے تھے۔ اچھا، ہاں جی، آزاد ویزا لے کے آئے ہیں۔ آزاد ویزا سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کام وغیرہ ڈھونڈ کے کر سکتا ہے۔ کچھ ویزے ہوتے ہیں کمپنی کے جو پاکستان سے آتے ہیں، اس میں کچھ مثلا کہ صحیح بھی ہوتا ہے، کچھ نہیں بھی، کون سی کمپنی کا ویزا ہے کون سا نہیں ہے۔ آزاد میں آگے ڈھونڈا ہے، ایک جگہ پہ کام کیا، ادھر اچھا نہیں ملا، دوسری جگہ پہ اب ادھر آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے شرکے کا نام ہے ہدایت طیبہ، الہدایت طیبہ۔ شرکا کمپنی کو کہتے ہاں ہیں؟ جی، شرکا کمپنی کو کہتے ہیں۔ باقی الحمدللہ زبردست، اللہ کا شکر ہے، اچھی جاب جا رہی ہے۔
مزید انشاءاللہ محنت کریں گے. پاکستان سے جب آئے تھے تو آپ آزاد ویزا لے کے آئے تھے؟ آزاد ویزا وزٹ لے کے. ویزے پہ؟ نہیں. تو اگر کوئی عمرے کے ویزے پہ آ جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح سے ویزے پہ آتے تو وہ اپنی آ کے جاب چینج کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں وہ بالکل بھی نہیں کروا سکتا. عمرہ ویزا ہوئے گا تو عمرے ویزے پہ واپس جانا پڑتا ہے. اچھا. ان آؤٹ ضروری ہوتا ہے. عمرے ویزے پہ آپ اس طرح جاب نہیں کر سکتے, یہ غیر ممنوع ہے. اچھا. ہاں جی. مطلب یہ کہ اگر کوئی عمرے کے ویزے پہ آتا ہے آگے اور آج کوئی انٹرویو دیتا ہے یہ وہ کرتا ہے, اگر اس کو جاب پکی مل جاتی ہے وہ ان آؤٹ پھر کرے گا, مگر پاسبل ایسا ہے؟ ہاں جی, ان آؤٹ ضروری ہے. ان آؤٹ ضروری ہے. مطلب عمرے کا آپ کو واپس جانا پڑے گا, کیونکہ عمرے کا ویزا ادھر سے آپ لے کے آتے ہیں تو اس چیز کا وہ آپ واپس نہیں جائیں گے تو اس چیز کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو بھی نقصان ہے جو ایجنسی والے بھیجتے ہیں کہ بندے گئے ہیں عمرے پہ واپس نہیں آئے. اگر ادھر سے پکڑائی ہو جائے گی تو وہ بہت مقدار میں جرمانے وغیرہ ہیں اگر ہمیں اس کے جو لگا دیتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عمرے کے ویزے پہ اگر کوئی آ بھی جائے گا ٹھیک ہے انٹرویو دے دے کوئی بات کر لے ایسا جاب پکی مل جائے, مگر اس کو آؤٹ ہو کے تو پھر دوبارہ پھر آئے گا تو پھر ہی کام بنے گا, اس کے علاوہ ایسے کام نہیں ہو سکتا. اگر جاب کا سیٹ اپ بن جاتا ہے تو اس کے لیے اگر کمپنی ویزا آپ کو دے دیتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اس میں آپ کا اتنا خرچہ نہیں ہوگا. اگر کمپنی کہتی ہے کہ جاب مل جا سکتی ہے اور آپ اپنا ویزا لے کے آ جائیں, پھر آپ کنفرم اپنا ادھر سے ویزا لیں. پاکستانی 10 لاکھ روپیہ جو ہے نا بڑے مہینے کا جو ویزا ہوتا ہے خرچہ آ جاتا ہے پاکستانی. اچھا. ہاں جی, 10 سے 11 لاکھ روپے کا جو ہے نا مکمل خرچہ ہوتا ہے آزاد ویزے پہ. آزاد ویزے کا؟ ہاں جی. اس میں بڑے مہینے کیا ہوتا ہے؟ بڑا مہینہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں. آزاد ویزا جو ہوتا ہے؟ آزاد ویزا اس میں کیٹیگری ہیں کافی ساری نا. اچھا. بڑا مہینہ ہوتا ہے, چھوٹا مہینہ ہوتا ہے. چھوٹے مہینے ہوتے ہیں گھر کے کام کرنے کے ویزے. اچھا. اس میں آپ باہر کام کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. جی یہ ہے. باقی بڑا مہینہ ہوگا اس میں ایک جگہ سے چھوڑو گے دوسری جگہ سے تیسری جگہ. کفیل اس میں ہوتا ہے ویسے؟ کفیل اب آزاد ہو گئے ہیں. اچھا. پہلے آزاد تھے, ہم کفیل کے انڈر میں تھے. ہاں. لیکن اب ہم کمپنی میں آئے ہیں تو کفیل سے ختم ہے سسٹم. اب ہمارا کمپنی کے ساتھ ہے. کمپنی نے اب ہمارا اقامہ بھی بنا کے دینا ہے. انہوں نے چھٹی بھی دینی ہے 2 سال بعد. اچھا. کام جہاں مرضی کرو؟ کام مثلا کہ اسی کمپنی میں. اچھا اسی کمپنی میں؟ ہاں جی. جس کمپنی میں ہمارا نقل کفالہ ہوگا. نقل جس کمپنی میں ہوگا اسی کے آپ امپلائی اس کے ہی ہو پھر؟ جی جی. اب آپ اس کمپنی کے امپلائی ہو؟ جی جی. ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے 2 سال کے. 2 سال کام کریں گے پھر آگے 2 سال کا ہو جائے گا. 2 سال کا ہو جائے گا. 2 سال بعد چھٹی ملتی ہے. کتنی دیر کی؟ تقریباً 45 دنوں کی. تو 45 دن کی چھٹی میں کیا پھر آپ کو سیلری بھی ملتی ہے کہ وداؤٹ پے؟ مثلا کہ اس میں سیلری وغیرہ بھی ملتی ہے. 45 دن کی ابھی چھٹی تو ہوتی ہے؟ ہمارا سٹارٹ ہے نا. یہ اب 2 سال مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ ساری ہمیں چیزیں جب خود جائیں گے دیکھیں گے کیا مینجمنٹ ہے پھر پتہ چلے گا. پتہ چلے گا کنفرم. تو پاکستان سے جس نے آنا منیمم کتنا خرچہ اس کو کرنا پڑے گا؟ کمپنی کے ویزے جو ہوتے ہیں اس میں تو تقریباً لاکھ سے 1.5 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے. اور اگر اپنے ویزا لے کے آئیں گے آزاد تو اس میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب تقریباً. اچھا. 10 لاکھ روپے لگ جائے گا؟ جی جی بالکل. جی تو اگر آپ یہی بھائی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا ویزا لے کے آتے ہیں تو تقریباً 10 لاکھ روپیہ, اور اگر آپ کمپنی کا ویزا لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کا تقریباً 1.5 لاکھ روپے میں. تو ٹکٹ کمپنی دیتی ہے پھر اس میں کہ ٹکٹ اپنی کرنی پڑتی ہے؟ کمپنی کا جو ویزا ہوگا ہاں اس میں وہ مثلا کہ جو 1.5 لاکھ کا خرچہ بتا رہا ہوں سارا کچھ اسی میں ہی ہوتا ہے. وہی تقریباً ٹکٹ ہی ہوگی. ٹکٹ کے پیسے لیتے ہوں گے, باقی تقریباً ساری سہولیات انہیں کی طرف سے ہی ہوتی ہے. جی تو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جس اس میں سہولیات انہیں کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر آپ نے کمپنی کا ویزا ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. اس میں آپ کو رہائش بھی مل جائے گی, کھانا آپ کو اپنا کرنا پڑے گا. کھانے کا خرچہ کتنا کو آ جائے گا؟ کھانے کا بھی کمپنی کئی ہوتی ہیں, کھانا بھی دیتی ہیں, رہائش بھی دیتی ہیں. اگر کھانا خود کریں گے تو وہ تقریباً میکسیمم 300 ریال ہو جاتا ہے. 300 ریال آ جائے گا خرچہ؟ جی جی. اور باقی رہنے کا کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ رہنے کا بھی مثلا کہ وہ لڑکوں کے حساب سے ہے کتنے لڑکے روم میں ہیں. اچھا. شیئرڈ روم؟ شیئر روم ہوتے ہیں. پرسنل روم لینا پڑتا ہے. اس میں 3 لڑکیاں ہیں 4 ہیں. اس حساب سے پھر مینجمنٹ ہوتی ہے. اس حساب سے 1000 میں بھی روم ملتا ہے, 800 میں بھی ملتا ہے. مختلف پھر وہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ڈیوائڈ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, وہ پھر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو آسان طریقہ ہے جو پاکستان میں بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب آ جائیں, یہاں پہ زیارتیں بھی کریں, عمرہ بھی سارا کچھ کریں, ہر چیز کریں, تو آسان طریقہ یہاں پہ آنے کا کیا ہے؟ جاب لے کے کس طرح سے آسانی سے جاب مل سکے, کیا کریں وہ لوگ؟ نہیں اس میں تو میں تو اس بارے میں نہیں کوئی مسئلہ کہ کہہ سکتا کہ کس حساب سے. یہ تو انسان کا اپنا ہے مستقبل, فیوچر, نصیب اس کا کہ وہ کس طرح کمپنی ویزے پہ آ رہا ہے. میں نے تو آپ کو ساری وہ کہا گیا ہے. کمپنی ویزا کا الگ نظام ہے. اچھا صحیح ہے.
جی تو ویورز پیارے میٹھے حاجی بھائیوں بہنوں بزرگوں پاکستانیوں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب میں تو اچھا ویزا جو ہے نا وہ ہے کمپنی کا ویزا. آپ کمپنی کے ویزے پہ آئیں اور یہاں پہ پھر آپ کو رہائش بھی مل سکتی ہے, کھانا پینا بھی کمپنی دے سکتی ہے. اور نارمل سیلری کتنی ہے؟ 1500 2000 ریال, 1500 1800 2000. 1500 1800 2000 ریال بھی مل سکتی ہے سیلری. تو یہ چیزیں بیسٹ ہیں. باقی اگر عمرے پہ آتے ہیں اس کو چینج کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے جو ہے نا یہ والی چیزیں جو آپ نے آنے سے پہلے بڑا خیال رکھنا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اور عمر کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.